محترم سامعین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت میں مذہب اسلام کی آمد سے قبل منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے مصیبتیں، بلائیں اور آفتیں اترتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی نظریہ اور سوچ اور توہم پرستی نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ ماہ سفر سے متعلق بعض عوام میں مختلف قسم کے غلط عقائد و نظریات رائج ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کے شروع کے 13 دنوں کو اور بہت زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں۔ ایسے لوگ اس مہینے میں بڑا کاروبار، لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اور اس گمان کے ساتھ کہ آفتیں مصیبتیں اترتی ہیں اپنے گھر کے ایک ایک برتن اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ چونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ عرب کے کفار و مشرکین میں بھی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے اور توہم پرستی کی نفی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی جائز نہیں، الو اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برے انجام کا سبب قرار دینا غلط اور توہم پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار 100% اللہ کو ہے۔ جب کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ کوئی وقت، دن اور مہینہ عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن یا مہینے کو نحوست والا سمجھنا درست نہیں۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں۔ اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ دراصل نحوست و بے برکتی گناہ کے کرنے میں ہے۔ یقیناً جس وقت کو ہم نے اللہ کے راستے میں گزارا وہ وقت ہمارے لیے برکت والا ہے۔ جس لمحے کو ہم نے سنتوں پر عمل کرنے میں بسر کیا وہ لمحہ ہمارے لیے سعادت والا ہے، باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت، توہم پرستی، بدشگونی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حسن عقیدہ کو جاگزی فرمائے، عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے، اور تعلیمات کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔